السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام نیشنل تبلیغ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آرگنائز کیا گیا ہے۔ یہ ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے تبلیغ ٹاکس کے نام سے۔ تو اس میں ہم مختلف موضوعات لے کر آتے ہیں۔ ایک اتوار کو یعنی ویک میں ایک دن، اور وہ سنڈے کا دن ہے، یہ پروگرام انگلش میں ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، اور ایک اتوار کو یہ اردو زبان میں ہوتا ہے۔ موضوع ایک ہی ہوتا ہے، اور پینلسٹ ہمارے مربیان موضوع کے اعتبار سے مختلف ہر دفعہ ہوتے ہیں۔ اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ جو موضوع ہے اس پہ ہمارے محترم جو مہمان ہیں وہ کچھ اپنی گزارشات 10-15 منٹ کے لیے رکھیں گے، اور اس کے بعد مینلی یہ ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے۔ آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں اس اعتبار سے، اور جو سوالات گفتگو جو مولانا صاحب کریں گے اس کے دوران آپ کے ذہن میں پیدا ہوں، وہ سوالات آپ پوچھیں۔ آپ یہ لکھ کر سوال اپنے ہمیں یہاں بھیج سکتے ہیں۔ اگر براہ راست کرنا چاہیں وہ بھی میسج کر دیں، تو پھر آپ کو براہ راست اس کا موقع انشاءاللہ مل جائے گا۔ سب سے پہلے نیشنل سیکرٹری صاحب تبلیغ ابراہیم اخلف صاحب کی طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے اس پروگرام کو چیئر کرنا تھا، لیکن کسی اور پروگرام کی وجہ سے وہ آج بھی اس میں شرکت خود نہیں کر سکے، تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی تھی کہ آج ان کی نمائندگی میں اس پروگرام کو ہوسٹ کروں۔ تو موضوع جو ہے وہ آج کا وہ یہ ہے کہ کیا انسان کی زندگی اللہ کے بغیر بہتر ہے، یا آپ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ کیا انسان اللہ کے بغیر حقیقی نیکی حاصل کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر اس طرح سے دیکھ لیں، خاص طور پہ جن ممالک میں یہاں ہم ویسٹ میں جو لوگ رہتے ہیں، تو یہاں مختلف طبیعتوں کے مختلف مذاہب اور کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہت ایک اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی ہم جو ہیں ویسے ہی خدا کے بغیر ہی ٹھیک ہیں، یا ہم یہ نیکیاں تو کر رہے ہیں تو ہمیں خدا کی کیا ضرورت ہے۔ تو مختلف ہیلے بہانے بھی کچھ لوگ تلاش کرتے ہیں، اور کچھ شاید جینوئنلی جو ان کی سمجھ ہے ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پابندیوں سے ایک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ یا مذہب جو ہے وہ ایک پابندی لگاتا ہے۔ اس خلاصتاً اس پس منظر میں باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ مربی صاحب بیان کریں گے۔ تو 2 معزز مہمان ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ مولانا منصور ضیاء صاحب مربی سلسلہ ہیں اور جامعہ احمدیہ UK کے استاد ہیں، اور مکرم ارواح الدین صاحب مربی سلسلہ ہیں، مشنری ہیں ایسٹ لندن میں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں منصور ضیاء صاحب سے کہ وہ ہمیں اس موضوع پر اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ جی جزاکم اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ جیسا کہ ابھی محترم راجہ صاحب نے بیان کیا کہ آج کل یہ ایک نعرہ دہریوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کو نہ مان کر زیادہ بہتر ہے، اور انگلش میں اس کو کوٹ کرتا ہوں۔ اصل میں انگلش میں یہ خاص طور یہاں کی چونکہ زیادہ تر یہ پیداوار ہے، تو اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ یو کین بی گڈ وداؤٹ گاڈ، کہ خدا کے بغیر بھی آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو مشہور آج کل کے دہریہ حضرات ہیں، جس میں کرسٹوفر ہچنز ہے، سیم ہیرس، ڈینیل ڈینٹ اینڈ رچرڈ ڈاکنز وغیرہ، یہ آج کل کے جو جدید دہریت کے بانی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے خاص طور پہ اس کی طرف اس کا نعرہ لگایا اور لوگوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی وجہ سے خدا تعالیٰ کو ماننے والے دنیا میں بہت سے فسادات پیدا کرتے ہیں، تو اس لیے خدا کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں، مذہب کو ماننے کی ضرورت نہیں، یو کین بی گڈ وداؤٹ گاڈ۔ تو یہ ان کا سلوگن ہے، اور یہی وہ سلوگن لوگوں کو پیش کر کے جو ہے نا وہ گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن
اس کی حقیقت کو وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے لوگوں پر یہ واضح کرنا بھی نہیں چاہتے کہ اصل بنیاد کیا ہے مذہب کی، یا اخلاق کی کیا بنیاد ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں، اچھائی کس کو کہتے ہیں۔ لیکن خیر میں اس کی طرف بعد میں آؤں گا۔ وہ بنیاد یہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مذہبی شدت پسند لوگ، ان کا جو رویہ ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ انریسٹ اور بے چینی کی کیفیت میں ہیں، اور خدا کو ماننے والے بڑے شدید رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے بعض ایسے رویے ہیں کہ جو جس کی وجہ سے ایک غلط جس کی وجہ سے لوگوں کو میں جہاد کا ایک غلط نظریہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ پروموٹ ہو رہا ہے، اور وہ جس کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، خدا کو ماننے والوں سے نفرت کی ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے۔ پھر ان کی دلیل جو دہریہ ہیں وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں جتنے ممالک ہیں ان میں سے جو مسلم ممالک ہیں خاص طور پہ ان میں بہت ہی بے چینی اور بے اطمینانی کی کیفیت ہے، بلکہ بقول جو فرینچ پریزیڈنٹ کے وہ مسلمان آج کل کرائسس میں ہیں۔ تو اس طرح کی جو دلائل ہیں وہ پیش کر کے تو وہ لوگوں کو یہ قائل کرتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ خدا کو مانے بغیر ہی بہتر ہو۔ تو یہ ان کی دلیل کوئی ایسی وزنی دلیل نہیں ہے کہ صرف گویا کہ وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں اگر مسلمان ممالک میں جرائم ہیں تو ان جرائم کی وجہ سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خدا کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گا کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ چونکہ امریکہ میں یا یو کے میں کئی لوگ قاتل ہیں، یا بہت سے لوگ قتل کرتے ہیں، بہت سے لوگ چوریاں کرتے ہیں، بہت سے لوگ بینک لوٹتے ہیں، کئی لوگ ریپسٹ ہیں، یا بہت سے لوگ ریسزم دکھاتے ہیں، چائلڈ ابیوز میں بہت سے لوگ ہیں، تو کیا ہم کوئی یہ کہے کہ چونکہ امریکہ یا یو کے میں ایسے لوگ موجود ہیں اس لیے ہم یہ نہیں مانیں گے کہ یہاں پہ کوئی وزیر اعظم یا صدر موجود ہے، یا کوئی ملک کا کوئی حاکم موجود ہے، یا ملک میں کوئی لا موجود ہے، کیونکہ یہاں تفرقہ ہے، تفریق ہے؟ تو ہم کہیں گے جس طریقے سے یہ نتیجہ نکالنا غلط بات ہے، کسی جگہ کی انریسٹ یا بے چینی یا بد اخلاقی کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ اس ملک میں کوئی حاکم نہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں، تو اسی طرح یہ نتیجہ نکالنا کہ مسلم ممالک میں یا خدا تعالیٰ کو ماننے والے لوگ جو کثرت سے ہیں ان میں بد اخلاقیاں کچھ زیادہ ہیں یا ان میں جرائم زیادہ ہیں، تو یہ نتیجہ جو ہے وہ ہرگز ہم اس کو درست نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس کی مثال جیسا کہ میں نے دی کہ ابتدا تو یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیشہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمام مذاہب اچھا پیغام لے کر آئے، اعلیٰ اخلاق کا پیغام لے کر آئے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے خدا کو مانا انہوں نے بعد میں مذاہب میں تبدیلیاں پیدا کر دیں، اور آہستہ آہستہ وہ مذہب کی حقیقی تعلیم سے دور ہو گئے۔ تو جب وہ مذہب کی حقیقی تعلیم سے دور ہوئے تو اس موقع پر پھر ان لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کا موقع مل گیا کہ دیکھیں خدا تعالیٰ کو مانے بغیر ہی اچھا رہا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ کی میں نے حقیقت بھی بیان کر دی کہ ایسے یہ نتیجہ نکالنا بالکل غلط ہے۔ ورنہ تو پھر یہ بھی نتیجہ نکالا جائے گا کہ کیا جنگ عظیم اول، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 اس کی بنیاد کیا مذہب تھی؟ کیا ان کی بنیاد یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو ماننے والے آپس میں لڑے تھے؟ اس وقت تو اکثریت ان لوگوں کی تھی جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، جو دہریہ تھے، ان لوگوں نے آپس میں جنگیں کی۔ تو اس لیے محض جنگوں سے یا محض لڑائی جھگڑے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ خدا نہیں ہے یا خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نتیجہ ہرگز درست نہیں ہو سکتا۔ اب پھر ہم ایک اور رنگ میں اس سوال کے جواب پر غور کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی بھی دہریہ سے یہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، ہم خدا کو مانے بغیر اللہ I am good without God کا نعرہ لگا دیں گے، مجھے اچھا ہونے یا اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو ڈیپلی جا کے پوچھنا چاہیے۔ مثلا ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ہی
اسی طرح کا ایک دہریہ تھا، میں نے اس سے سوال و جواب کرنا شروع کیا. تو میں نے اس سے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کوئی چیز اچھی ہے یا بری ہے، تم یہ مانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل میں مانتا ہوں کہ بعض اخلاق جو ہیں وہ اچھے کہلاتے ہیں، بعض برے ہیں. اس نے کہا مثلا قتل کرنا ہے، یہ برے اخلاق میں شامل ہے. ریسزم کرنا، ریسزم کا مظاہرہ کرنا برے اخلاق میں شامل ہے. چائلڈ ابیوز برے اخلاق میں شامل ہے. ریپسٹ جو ریپ کرتے ہیں وہ بھی برے اخلاق میں شامل ہے. تو اس نے کہا یہ چیزیں تو برے اخلاق میں شامل ہیں. تو اسی طرح اس نے یہ بھی کہا کہ سچ بولنا اچھے اخلاق میں، امانت دار ہونا، احترام کرنا دوسرے کے نظریات کا، تو یہ بڑے اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بعض چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں اور بعض چیزوں کو آپ برا سمجھتے ہیں. تو گویا آپ نے یہ مان لیا کہ بعض چیزیں اعلیٰ اخلاق ہیں اور بعض چیزیں گناہ ہیں. تو اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ دعویٰ، اس کی کوئی بنیاد بھی ہے یا صرف آپ کا دعویٰ ہی ہے کہ یہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں بری ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی اور یہ بری ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ قتل کرنا برا ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا برا ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھا ہے؟ یہ تقسیم آپ نے کیسے کی ہے؟ تو جو عموماً اس کا بھی جواب یہ تھا، اور عموماً آپ اگر ایتھیسٹ سے بات کریں گے، دہریوں سے بات کریں گے، تو عموماً ان کا جواب بھی یہ ہوگا کہ یہ کلچر اور سوشل بیہیویئر سے پتہ لگتا ہے. ایک سوسائٹی اچھے اخلاق کی بنانے والی جو ہے وہ ایک سوسائٹی ہے، ایک کلچر ہے جو آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے. تو اب اس کو ہم ذرا ڈگ ڈیپر جس کو کہتے ہیں نا، دوبارہ تحقیق کرتے ہیں. اچھا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گویا اچھائی اور برائی کی بنیاد سوسائٹی ہے. سوسائٹی ڈیسائیڈ کرے گی یا کلچر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ برے اخلاق ہیں. تو ان کو پھر آگے بتائیں، ان کو کہیں اچھا اب ہم آپ کی اس دلیل کو لے لیتے ہیں کہ سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو چلیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ بعض سوسائٹیاں آج سے کئی سو سال پہلے بعض سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو نیا بچہ ہے اس کو گاڈ کے اوپر قربان کر دو، دیوتا کے سامنے قربان کر دیے. تو کیا یہ جائز ہے؟ پھر ہندوؤں میں ایک رسم ہے جو ابھی ریسنٹلی ختم ہوئی ہے، اس کو 100-150 سال بھی نہیں ہوا. اس رسم کا نام ہے جل پروا. اور جل پروا یہ رسم ہے کہ ہندو جو اپنا پہلا بچہ ہے، سب سے بڑا بچہ جو ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے دریائے گنگا کے نام کرنا ہے، اور بے رحمی سے اس نوزائیدہ بچے کو اس دریائے گنگا میں ڈال کر وہ ہلاک کر دیتے تھے. تو یہ ان کی رسم ہے. یہ ان کے ہاں بڑی اعلیٰ اخلاق کی علامت اور بڑی اعلیٰ نیکی سمجھی جاتی ہے. پھر ہندوؤں میں کے کلچر میں ایک یہ بھی رسم تھی کہ ستی کی رسم. ستی کی رسم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند مر جائے کسی عورت کا اور وہ بیوہ رہ جائے، تو اعلیٰ اخلاق کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ وہ عورت بھی خاوند کی لاش کے ساتھ ہی جل کر، جب خاوند کی لاش کو جلایا جائے تو وہ عورت زندہ جل کر اپنی جان دے دے. اور یہ سمجھا جاتا تھا، بہت اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اس نے. تو کیا یہ اعلیٰ اخلاق سمجھے جائیں گے اگر سوسائٹی اخلاق بناتی ہے؟ تو اب وہ دعویٰ کہاں گیا جہاں پہ یہ کہتے تھے کہ قتل کرنا جو ہے وہ بری بات ہے. ان دو رسموں میں تو قتل کرنا بڑی اچھی بات سمجھی جا رہی ہے. پھر چوری کرنا اگر کوئی کہتا ہے برا ہے، تو ہمارے یہاں پہ تو مجھے پتہ نہیں اب ہمارے ناظرین میں سے کوئی گجرات کے علاقے سے اگر ہیں یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں. لیکن بہرحال گجرات کے بعض علاقوں میں بھی مشہور ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ جو چوری کرنا ہے نا، وہ بہت ہی ہوشیاری کی علامت سمجھی جاتی ہے. اور بڑا یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت تک جوان نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک مثلا بھائی ہے وہ اپنی بہن کو ایک بھینس چرا کر نہ لا کر دے اور پھر پکڑا بھی نہ جائے، اور بڑی ہوشیاری کی علامت سمجھی جاتی ہے بعض علاقوں میں. مجھے نہیں پتا کہ ہر جگہ، لیکن یہ میں نے سنا ہوا ہے. تو اس کے متعلق صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض علاقوں کے رسم و رواج یا ان کی سوسائٹی میں بعض اعلیٰ اخلاق کو سمجھا جانا، یہ ہرگز اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اچھائی یا برائی کا فیصلہ سوسائٹی نے کرنا ہے. ہم خدا تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھائی یا برائی کا فیصلہ
خدا تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے اور خدا تعالیٰ نے ہی بتایا ہے ہمیں. ورنہ اگر ہر ایک کے اوپر چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے، یا ایک سوسائٹی کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے، پھر تو قتل کرنا بھی جائز سمجھا جائے گا. پھر عرب میں دیکھیں کیا رواج تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، مٹی میں گاڑ دینا عزت کی اور اعلیٰ اخلاق کی علامت سمجھی جاتی تھی. پھر ابھی کچھ دیر پہلے 100-150 سال پہلے کی بات ہے کہ غلامی کو جائز سمجھا جاتا تھا. امریکہ کس طریقے سے آباد ہوا، غلاموں کو لا کر غلاموں سے کام کروایا گیا تو غلامی کو جائز سمجھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی فیصلہ کرے گی کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارا یہ یقین ہے کہ سوسائٹی ہرگز فیصلہ نہیں کرتی کہ کون سا فعل اچھا ہے یا کون سا فعل برا ہے. ہاں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد، اچھائی یا برائی کی بنیاد خدا تعالیٰ کی ذات نے ڈالی ہے، اور وہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے بھیج کر لوگوں کو اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائی ہے. مثلا تاریخ انبیاء نکال کر دیکھ لیں، جب برائی پھیلی تب خدا نے نبی بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. بزنس میں وہ جب لیتے تھے کوئی چیز تو زیادہ لیتے تھے اور کم قیمت میں اگلے کو کم قیمت دیتے تھے، اور جب اپنی چیز بیچتے تھے تو اگلے سے زیادہ قیمت لیتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا، اور جب وہ منع نہیں ہوئے تو شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ تم ان کو سمجھاؤ. تو نیکی کی تعلیم کس نے دی؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے. وہ کون تھے؟ خدا کے نبی تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی؟ چائلڈ ابیوز کرتی تھی، ڈاکے ڈالتی تھی، قتل کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا کہ تم ان کی اصلاح کرو. حالانکہ سوسائٹی کے نزدیک چائلڈ ابیوز کرنا ایک جائز چیز سمجھی جاتی تھی. سوسائٹی کے نزدیک ڈاکہ ڈالنا جائز سمجھا جاتا تھا، قتل کرنا جائز سمجھا جاتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دو. تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا. عرب میں دیکھ لیں کہ ہر گندا کام ہوتا تھا. کوئی دنیا کا ایک بھی فعل ایسا نہیں ہے جو عرب میں نہیں ہوا کرتا تھا. تو اب دیکھیں، ریسزم عرب میں تھا، کہ غلامی عرب میں تھی، ڈاکہ ڈالنا عرب میں تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا عرب میں تھا. اور یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ کوئی کسی کو قتل کر دے، اور سمجھا جاتا تھا کہ اس نے بہت بڑا کام کیا. تو تمام دنیا کی برائیاں عرب کی اس قوم، اس سوسائٹی نے ان برائیوں کو نیکیوں کا درجہ دے دیا تھا. لیکن ان برائیوں کو برائی کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ چیز بری ہے اور اس سے تم دور رہو. تو گویا ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ یو کانٹ بی گڈ وداؤٹ گاڈ، کہ ہر چیز کی بنیاد، نیکی کی بنیاد، اخلاق کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر وہ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں. ہمارے نزدیک خدا تعالیٰ کی ہستی کی یہ دلیل ہرگز نہیں ہے، لیکن کہ صرف اخلاق اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں. ہمارے نزدیک ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، یہ کہنا غلط ہے کہ ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے سوسائٹی کافی ہے. سوسائٹی جو ہے وہ بعض چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے، بعض کو برا سمجھتی ہے، اور وائس ورثہ بھی ہو جاتا ہے، کبھی الٹ ہو جاتا ہے. ایک چیز ممکن ہے کہ ایک زمانے میں ایک کام اچھا سمجھا جائے اور اگلے زمانے میں وہی کام برا سمجھا جانے لگے. تو سوسائٹی یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری چیز کیا ہے، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بنیادی اخلاق سکھائے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ربی صاحب، بڑے خوبصورت انداز اور مختصر وقت میں آپ نے اس ایک بہت اہم موضوع پہ ہماری رہنمائی فرمائی. تو اب ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں. آپ کے سوالات آ بھی رہے ہیں. آپ اردو میں پروگرام یہ اردو زبان میں ہے، لیکن آپ اپنے سوالات انگلش یا اردو جس زبان میں آسانی ہے وہ ہمیں بھجوا دیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کے جواب دیں. اور کوشش یہ کریں کہ ایک تو سوال موضوع سے متعلق ہو،
لیکن اس کے علاوہ بھی اگر پھر کوئی بہت ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی میری درخواست ہے کہ اپنی جماعت میں اپنے دوستوں سے فیملیز کے ساتھ یہ لنک جو ہے شیئر کریں, ان کو بھی بلائیں, دعوت دیں کہ یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے تو وہ بھی اس سے مستفید ہوں. تو ہم ربی صاحب کی طرف چلتے ہیں, ارواح الدین صاحب کی طرف. تو پہلا سوال مربی صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں مربی صاحب؟ مربی صاحب آپ کی آواز آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ان میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جزاک اللہ. وہ وہاں آیا تھا کہ ہوسٹ ہیز ٹو انمیوٹ دی اچھا ہاں جی, نہیں اب آپ کی آواز آ گئی ہے, جزاک اللہ, ٹھیک ہے. تو یہ عبد الحی صاحب کی طرف سے پہلا سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤ وی کنونس ایتھیسٹس دیٹ اللہ ایگزسٹ, لسنس اینڈ ایکسیپٹس آور پریئرز. وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو داریہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے, ہم ان کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ہستی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے؟ جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے دو پہلو ہیں, اور جو پہلا پہلو آپ نے پوچھا ہے یا عبدالحی صاحب نے پوچھا ہے, اس میں جو بنیادی بات پوچھی گئی ہے کہ ہم کس طرح دہریہ کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں. اور عموماً جو دہریہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت دے جو کہ ہم اپنی فزیکل سینسز سے, اپنے جو ہے نا حس سے ہم خدا تعالیٰ کو پہچان سکیں, یا تو ہم خدا تعالیٰ کو دیکھ سکیں یا خدا تعالیٰ کو ہم ٹچ کر سکیں, ہاتھ لگا سکیں, اسے سن سکیں, اسے چکھ سکیں, یا جس طرح بھی جو ہے نا کسی طرح ہم اس کو ایک فزیکل ایویڈنس جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس خدا تعالیٰ کی ہستی کے لیے ایک ایسا فزیکل جو ہے نا ایویڈنس ملے جس سے ہم خدا تعالیٰ کو یا تو ہم دیکھ سکیں یا ہم سن سکیں یا ہم ٹچ کر سکتے ہیں, اسے ہاتھ لگا سکیں, تو اس کا مطلب ہوا کہ خدا تعالیٰ کا خود جو ہے وہ مخلوق کے دائرے میں آ جائے گا, اور وہی ذرائع سے جس سے انسان جو کہ ہم مخلوق ہیں ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں, اس ذریعے سے ہم خدا تعالیٰ کو پہچان رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے itself ایک جو ہے نا تضاد ہے. اور خدا تعالیٰ جو کہ پوری دنیا کا, پوری کائنات کا خالق ہے, اس کو پہچاننے کے لیے ہم نے وہ ذریعہ استعمال کرنا ہے جو اس نے خود ہمیں بتایا ہے کہ اگر آپ نے مجھے پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم. یعنی اگر ہم خدا تعالیٰ کے دروازے پر کھٹکھٹائیں گے اور خدا تعالیٰ کو آواز دیں گے اور بلائیں گے تو خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا. اور جو اسی کے سلسلے میں جو دوسرا حصہ ہے سوال کا کہ ہم کس طرح ایک دہریہ کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خدا ہے اور خدا ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اور سب سے آسن جو ذریعہ ہے بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے وہ فزیکلی دکھانے کا کہ ہم خود دعا کریں, یا وہ جو دہریہ ہے وہ خود یہ جو ہے نا ایک صاف دل سے خدا تعالیٰ کی جستجو میں دعا کرے اور اس کو پکارے, تو ضرور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اسے نشان دے گا, اس کی دعا کو قبول کرے گا, اس کو اس دعا پر جو ہے نا اس کا جواب دے گا. تو یعنی خدا تعالیٰ کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم نے وہ روحانی ذرائع استعمال کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائے ہیں,
اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ جو بھی مثلاً سائنس کی فیلڈ میں اگر ہم نے کوئی چیز انویسٹیگیٹ کرنی ہے کہ اس کی ایگزسٹنس کیا ہے، اگر ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، اسے سن نہیں سکتے، اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم نے وہ سائنس میں اس کا اپنا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ٹیسٹ کریں کہ کیا وہ چیز واقعی ایگزسٹ کر رہی ہے اور وہ چیز کیسے ہے، کیا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک روحانی ذریعہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جستجو کرنے کے لیے ہم دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اور اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو خدا تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں، مثلاً انبیاء علیہم السلام، کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے. اور اسی طرح کئی قسم کے معجزات دکھائے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی طاقت سے ان کو وہ معجزات دیے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت سیلف ہے کہ اگر ہم ان کی زندگی، انبیاء کی زندگی پر غور کریں کہ جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا وہ کسی پیغام کے ساتھ بھیجا گیا، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کرنے کے لیے اس نے وہ کیا. اور جب بھی جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی جو مدد اور نصرت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ شامل حال تھی، تو یہ بھی سیلف ایک خدا تعالیٰ کی ہستی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور اگر انسان خود جو ہے وہ اسے ہر ایک یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اب جو بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں لوگ جو اس جو ہے نا پروگرام کو اس وقت سن رہے ہیں، ہر ایک کا میں 100% شور ہوں کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوگا جس میں اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور وہ دعا قبول ہوئی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور جو ہے وہ مختلف ذرائع ہیں، بس میں یہ جو موٹے 2-3 ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں. اگر جی جزاک ایڈ کرنا چاہیں. جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑا اچھا اور مختصر اس کا جواب دے دیا ہے. اور دعا کا مضمون، اس کا تعلق خدا تعالیٰ کی ہستی سے اور سوال میں بھی تھا چونکہ، تو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب برکات الدعا اس حوالے سے مختلف پہلو وہ بھی کور کرتی ہے. اور حضور نے تو بہت سارے مقامات پہ اس چیز کا، اپنے نشانات کا اور دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا ہے. تو یہاں ظاہر ہے مختصر وقت ہے تو اس میں ہم مختصر ہی جواب دے سکتے ہیں. تو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا اس حوالے سے ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، اور پھر خلفائے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات بھی اس پر موجود ہیں اس مضمون پر. تو مزید مطالعہ سے انشاءاللہ یہ مضمون جو ہے چونکہ بڑا وسیع اور بڑا اہم ہے تو اس سے بڑی رہنمائی مل سکتی ہے. اب ہم اگلے اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں. منصور ضیاء صاحب، ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے، گو کہ براہ راست تو وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں جو آخرت کے حوالے سے کہ جو غیر مسلم ہیں، اچھا یہ شاید یہ سوال میں ایک بیچ میں سے نکل گیا، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو زندگی کے بعد جو موت ہے اس پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں اگر مختلف ذکر کر دیں. جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت کے بعد کی یعنی جو زندگی ہے. جی اصل میں یہ بات جو ہے نا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شاید پتہ ہی مطلب پتہ تو ہے، اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے ممبران کو تو یہ چیز بہت اچھی طرح اور واضح رنگ میں پتہ ہے، لیکن جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں اور دوست ہیں ان لوگوں کے نزدیک جو یہ زندگی ہے وہ کہتے ہیں بالکل کوئی حقیقت نہیں رکھتی، آپ یہاں پہ جو مرضی کریں، لیکن اصل زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے، اور وہاں پہ جو کام جو عیاشی آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے وہ ان کے نزدیک آپ وہاں جا کے
ہر قسم کی عیاشی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پہ شراب پینا آپ کو منع ہے، لیکن موت کے بعد آپ کو بڑی شرابن طہورا، بڑی پاکیزہ شراب بھی ملے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو حوریں بھی ملیں گی، اور جنت میں ایسے ایسے گویا کہ ایسے باغات ہوں گے کہ جس میں ہمیشہ دودھ کی نہریں بہتی ہوں گی، شہد کی نہریں بہتی ہوں گی. تو وہ اس طرح کی جو تمام چیزیں ہیں قرآن کریم میں یہ سب چیزیں موجود ہیں، ذکر ہے قرآن کریم میں، لیکن وہ ان چیزوں کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہر میں سچ مچ ایسا ہی ملے گا. اور اس طرح وہ جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس کا یہ نقشہ کھینچتے ہیں، اور نئی نسل کو بعض اوقات اس بات پر بھی انگیخت کرتے ہیں کہ وہ اگلی دنیا میں جانے کے لیے خود کچھ دھماکے کریں اور اسلام کو جو ہے نا اسلام کو غالب کریں اسی طرح، اور غیر مسلموں کو مار کر وہ جلدی سے جو نعمت ہے آخرت کی نعمت ہے وہ حاصل کر لیں گے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے لیے یہ مضمون سمجھنا بہت آسان کر دیا. حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آخرت یا موت کے بعد کی زندگی کوئی نئی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل وہی زندگی ہے، یہ وہی کام ہیں جو آپ دنیا میں کیا کرتے تھے، اور دنیا میں جو کام ہیں وہی آپ کو آگے آخرت میں اصل میں متمثل ہو کر سامنے آ جائیں گے، آپ کے سامنے وہ چیز موجود ہوگی. تو اسی طرح ایک موقع مجھے لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ایک دوست تھے لیکن وہ نابینا تھے، اندھے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ آخرت میں جو ہے نا وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ اعمال نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ دنیا میں ہوگے ویسے ہی کرو گے. اور اس کے اوپر وہ بڑا زور دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ دیکھیں قرآن کریم میں تو آتا ہے من کانا فی حاضی اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، آپ اس کا مطلب دنیا میں اندھے ہیں تو آپ آخرت میں بھی اندھے رہیں گے. تو اس پر وہ بڑے سٹ پٹائے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ظاہری علامات ہرگز مراد نہیں ہیں، بلکہ اعمال مراد ہیں، کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو آخرت میں وہی اعمال ایک پھلوں کی شکل اختیار کر کے آپ کو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جزا دے گا. اب قرآن کریم جب پڑھیں اصل میں اس کا جواب بہت اس رنگ میں تفصیلی ہے. حضرت مسیح وسلم کی کتاب اگر ہمارے دوست پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت مسیح وسلم کی کتاب ہے اسلامی اصول کی فلسفی. حضور نے بہت تفصیل کے ساتھ اس میں یہ آخرت کی زندگی کے اوپر بحث فرمائی ہے. آپ نے فرمایا دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے اور وہ پھل دیکھ کے کہیں گے کہ حاذ الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے. حالانکہ قرآن کریم میں ہی دوسری جگہ آتا ہے کہ جب ان کو پھل دیا جائے گا تو وہ ایسا پھل ہوگا کہ مالا عین رات، کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا. تو حضور فرماتے ہیں تو آپس میں کلیش ہو گیا کہ ایک آیت کچھ فرماتی ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو ایسی نعمتیں ملیں گی کہ آپ نے کبھی پہلے دیکھی نہیں، لیکن ایک کہتی ہے کہ جب آپ کو جنت کی نعمتیں ملیں گی تو آپ کہیں گے کہ یہ تو وہی نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں جو دی گئی تھی. تو حضور نے پھر اس کی وضاحت فرمائی. حضور نے فرمایا کہ ان سینس وہ دراصل وہی نعمت ہوگی جو آپ کو دنیا میں ملا کرتی تھی. مثلا ایک نیک شخص جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی وہ رات کو اٹھ کے اندھیرے کمرے میں جا کر خدا تعالیٰ کے حضور روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا. تو جو اس کو اس رونے میں اور گڑ گڑانے میں جو لذت آتی تھی وہ لذت جنت میں جا کے آپ یا زندگی کے بعد ایک پھل کی صورت اختیار کر لے گی. پھر فرماتے تھے کہ اسی طرح ایک شخص جب کسی غریب کی کوئی کیئر کرتا تھا اور اس کے دل کو جو خوشی اور سکون ملتا تھا وہ خوشی اور سکون جنت میں ایک پھل کی صورت اختیار کر لے گا. اور جب آپ وہ پھل کھائیں گے تو آپ کہیں گے حاذ الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے جس کا مزہ دنیا میں بھی چکھا تھا، لیکن وہ کئی گنا بڑھ کر انسان کو وہاں پہ جنت کی نعمتیں وہاں پہ ملیں گی. تو یہ اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جنت کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب دراصل وہی ہیں جو کہ دنیا میں انسان اعمال کرتا ہے. جی جزاک اللہ، بہت شکریہ ربی صاحب، بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کو، اس کے جواب کو بیان کیا ہے. ہم اگلے سوال کی طرف سے چلتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں سعید ناصر صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے
رواح الدین صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ان کے بہاف پہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریب لوگ اور غریب ممالک دنیا میں زیادہ سفر کر رہے ہیں، اور جو قدرتی آفات جو ہیں وہ بھی ان پر زیادہ آتی ہیں ان لوگوں کی نسبت کے جو خدا پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان پہ کام، یعنی ان کے مقابلے میں جو خدا پہ بلیو نہیں کرتے دوسروں پہ یہ زیادہ آتی ہیں. تو اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی دنیا میں اس کی مثالیں ہیں. گو کہ آج کل کے حالات میں یہ جو کرونا ہے، میرے ذہن میں اچانک یہ بات آئی تھی، یہ ایک بالکل مختصر تصویر پیش کر رہا ہے. تو لیکن اگر آپ مختصر اس سوال پہ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں. دیکھیں، سفرنگ جس کا انہوں نے ذکر کیا، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اگر ہم کہیں کہ ایک سوئی ہمیں چبھے تو اس کے نتیجے میں جو ہمیں درد ہوتی ہے وہ بھی قسم کا سفر ہوتا ہے، یا سفرنگ ہم جو ہے نا اس کو کہہ سکتے ہیں. یا اگر کسی کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچتا ہے تو وہ بھی سفرنگ ہوتا ہے. اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی بندہ فوت ہو جائے یا بچے فوت ہو جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو یہ جو زندگی ہے اس میں ہمیں ہارڈ شپ، جد و جہد کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہم پا لیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی اللہ تعالیٰ کو ہم پہچانیں، اور ہم اس کو پہچاننے کے لیے جو جستجو کرتے ہیں، جو ہم کوشش کرتے ہیں، اس میں آگے بڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کی درستی کرتے ہیں، دن بدن ہم اس کا کانسٹنٹلی امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان دو باتوں کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں چوائس چاہیے، کہ ہمارا ایک فری ول ہو جس سے ہم اپنے چوائس کر سکیں کہ آیا ہم یہ کام کریں یہ ٹھیک ہے، یا یہ نہ کریں یہ برا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ امتحانات چاہیے تاکہ ہم اس بات کو اپنے جو اخلاق ہیں اس کو درست کر سکیں. اور ہمیں جو ہے نا وہ ٹیسٹ جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ ہم جو ہے نا وہ اس سے گزرتے ہوئے ہم اپنی زندگی جو ہے وہ درست کریں. اگر ہم یہ دو چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں جو ہے سفرنگ کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک بہت ایک آسان مثال دیتا ہوں. فری ول کیا ہے؟ فری ول یہ ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے. اور فری ول جو ہے یہ سب سے زیادہ سفرنگ دنیا میں کریٹ کرتی ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں فری ول کے تحت، ہم انسان کو جو ہے یا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس کی مثال جو جنگیں ہیں وہ ہیں. یہ تو ایک فری ول تھا جس کی وجہ سے فری ول ہے جس کی وجہ سے جنگ جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اگر ہم خدا تعالیٰ کو پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنگیں کیوں نہیں روکیں، اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان نے کیوں جنگیں نہیں روکی. ایک اور مثال بھوک کی ہے یا پاورٹی کی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں اتنا سارا کھانا ہے اور اتنا سارا پیسہ ہے کہ صرف چند لوگ جو ہے دنیا میں جو بلینئرز ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور جو غریب ممالک میں جو ہے کھانا تقسیم کریں، تو یا ایون کہ پوری دنیا اس بات کا خیال رکھے کہ ہم نے جیسے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے غرباء کی جو ہے نا مدد کرنی ہے. تو
کیا پھر کوئی بھوکا جو ہے وہ مر سکتا ہے، بھوک سے مر سکتا ہے؟ اسی طرح ہمیں جو سفرنگ کے لیے، اگر ہم نے سفرنگ کو روکنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں فری ول یعنی کہ جو چوائس ہمارے پاس ہے اس کو بھی روکنی پڑے گی. اور اگر ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم، اختیار نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھی چیز کریں یا بری چیز کریں، تو پھر تو ہم جو ہے وہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں. تو اس لیے سفرنگ کا جو ہے نا ایک سولوشن یہ ہے کہ ہم اپنا جو فری ول ہے وہ صحیح طرح استعمال کریں. اور جی سب سے پہلے ہم خدا تعالیٰ کو پہچانیں، اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم انسان کی ہمدردی کے لیے، انسان کی بہبودی کے لیے ہم کام کریں. اور پھر اور یہ دوسری چیزیں جو آپ نے کرونا وائرس کے بارے میں بتائی ہے، اور یہ جی دوسری بات ہے، یہ تو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جو کہ ان اوائڈیبل ہیں. اور اسی طرح بیماریاں ہیں، بچے جو ہے نا وہ مرتے ہیں، اور اسی طرح مختلف قسم کے آفات آتے ہیں. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ خدا تعالیٰ دنیا میں ایک بیلنس رکھنے کے لیے یہ جو ہے نا نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں، اور اسی طرح ہر روز لوگ پیدا ہوتے ہیں اور لوگ مرتے بھی ہیں. جی جی بالکل. مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم انسان کی طرح کس طرح ہم اچھا جو ہے نا ہم اپنی ڈیلنگ کریں، بلکہ جو ہے نا مذہب یا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم پر یہ آفات پہنچیں تو ہم اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم ناشکرے ہوتے ہیں اور سب کچھ پھر خدا تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبت آئی ہے اور ہم اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پہنچے ہیں؟ یا ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا ایک صرف مختصر کرنے کے لیے کہ ہم یہ آخر ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم سفرنگ کو کس طرح ڈیل کریں اپنے فری ول اور چوائس کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ہم پر کوئی برائی یا بدحال ہمیں پہنچتا ہے تو ہم اس سے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا جی جی ٹھیک ہے. خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں یا ہم ناشکرے بنتے ہیں؟ جی جزاک اللہ ربی صاحب، بڑے احسن رنگ میں آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا ہے خلاصتاً. تو اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. وقت تو بہت کم ہے، آپ کے بہت سے سوالات آ رہے ہیں، تو میں ان دوستوں سے معذرت جن کے سوال ہم نہیں لے سکیں گے، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو موضوع سے متعلقہ سوال ہیں وہی اپنے پینل کے سامنے پیش کروں. تو منصور ضیاء صاحب، میرا آپ سے سوال ہے. ہمارے پاس 10-12 منٹ اور ہیں، تو پلیز اگر مختصر جوابات آپ دوست دیتے جائیں تو ہم کچھ سوال جو ہیں وہ ان کی جسٹ جو ہے وہ کور ہو سکے. SNMD صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو ویسٹرن تھنکنگ ہے، جو مغربی سوچ ہے، تو اس میں ایک اکثریت جو ہے وہ داریہ ہو چکی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ کافی ترقی کر گیا ہے اور اس کو خدا کی ضرورت نہیں رہی، تو اس وجہ سے وہ خدا سے ہٹ گئے ہیں. تو اس پہ ذرا مختصر بتائیے گا کہ ایسے لوگوں کو کیا دلیل دی جائے کہ وہ یہ بات سمجھیں کہ خدا تعالیٰ کی اہمیت اور اس کی ہستی جو ہمیشہ سے ہے اور اب بھی ہے، اور کیسے وہ اثر انداز ہے دنیا پہ نظام اس کا چلا رہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی کا ترقی کر جانا تو اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک حقیقت کو ہی انکار کر بیٹھے. مثلا اگر انسان جتنی مرضی ترقی کر دے، یا کوئی اندھا انسان کہہ دے کہ دنیا اگرچہ بہت ترقی کر چکی ہے لیکن سورج کا وجود نہیں ہے، تو کسی حقیقت کا انکار کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر ایک چند لوگ نہیں مانتے تو بہت سی بڑی تعداد ہے جو مانے گی. تو اس لیے ہم اس بات سے ہرگز بھاگ نہیں سکتے. ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے، اور دنیا کا نظام ہم جب دیکھتے ہیں تو اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں
کوئی نہ کوئی خالق ان تمام چیزوں کا تو موجود ہے. ایک لمبی بحث ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں اپنے سامعین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جن لوگوں کو ہم روز جھوٹ بولتے سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر وہ بھی چند لوگ مل کے کہنا شروع کر دیں کہ یہ بات سچی ہے تو ہم کہیں گے اچھا یار یہ بات ٹھیک لگتی ہے. یا مثلا اگر آج کل کوئی یہ تحقیق پیش کر دے کہ سیب چھلکے سمیت کھانا چاہیے تو سب لوگ کہیں گے کہ ہاں یار یہ سیب چھلکے سمیت کھانا چاہیے کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کر لی ہے کہ اس میں وائٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر چند لوگ مل کر، جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، جن کی زندگی کو ہم نہیں جانتے، وہ یہ گواہی دیتے ہیں، وہ اپنی تحقیق شائع کرتے ہیں، تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مانتے ہیں اس کو، اور ہم ان لوگوں کی زندگی کو نہیں جانتے کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں. تو کیا وہ لوگ جو جن کی زندگی کے صحیح ہونے کے بارے میں، جن کے سچا ہونے کے بارے میں ایک پوری دنیا گواہ ہے، جب وہ تمام لوگ مل کر گواہی دیتے ہیں کہ ایک خدا کی ذات موجود ہے، ہم نے خود ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے، تو ان کی گواہی کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ تو یہ ایک سوال ہے. وہ انبیاء جنہوں نے خدا تعالیٰ سے باتیں کی، وہ انبیاء جو 1,24,000 سے بھی زائد تھے یا بعض اتنا ملتا ہے، ان انبیاء نے خدا تعالیٰ سے کلام کیا، خدا کو دیکھا، پرکھا، تو ہم یہ کیسے کہہ دیں کہ وہ نیک لوگ سب جھوٹ بولتے ہیں اور چند لوگ جنہوں نے اکثر جو اپنے عام روزمرہ روٹین میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، وہ سچے ہیں؟ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. جزاک اللہ مربی صاحب، بہت ہی مختصر اور جامع جواب. اگلا سوال لے کر میں مولانا ارواح الدین صاحب کی طرف چلتا ہوں. ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ how do you respond to an atheist who said that they sought God but they didn't find him? They called out to God but did not get an answer. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ایتھسٹ ہیں، داعیہ ظاہر ہے ان کے مختلف خیالات یا حجتیں یا سوال ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی، تو لیکن وہ ہمیں ملا نہیں. تو ایسے لوگوں کو کیسے کنونس کیا جائے؟ مختصر سی اگر اس پہ روشنی ڈال دیں. بات یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہو کر خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن کریم پر یقین رکھتے ہیں، اور اگر ہم کہیں کہ جو ہے کسی نے کوشش کی ہے تو اس نے کیسی کوشش کیا ہے، وہ مجھے حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ کی مثال یاد آ گیا. اگر کوئی شخص جس نے انگریزی کا امتحان کے لیے پڑھنا ہے اور وہ ایک ٹانگ پر اپنے کمرے میں لائٹ آف کر کے کھڑا رہے ساری رات، تو وہ کہ میں نے بہت محنت کیا اور کوشش کیا ہے تو میں امتحان میں کیوں نہیں پاس ہوا. تو ہم تو مسلمان ہو کر ہمارا یہ یقین ہے کہ خدا زندہ ہے، اور خدا جیسا کہ قرآن کریم میں یہ وعدہ ہے کہ دعا قبول فرماتا ہے. تو دعا کے لیے جو ہے ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا خالص خدا تعالیٰ کا وجود ذہن میں رکھ کے اور اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے اس کی دعا کرے اور اس کو پکارے. اور جو اسلام نے تصویر پیش کی ہے دعا کی، وہ ایک بہت اعلیٰ تصویر ہے جس کا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم نے کس طرح دعا کرنی ہے. اور دعا کی بہت بڑی جو ہے نا بہت بڑا فلسفہ ہے. لیکن یہ سوال جو ہے یہ صرف دہریہ بھی نہیں کرتے بلکہ باقی لوگ بھی کرتے ہیں، کہ خدا پر ایمان لانے والے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے دعا کیا اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ دعا جو تم نے کی ہے وہ میں جس طرح تمہاری دعا ہے میں اسی طرح قبول کر لیتا ہوں، اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. یا پھر وہ دعا اسی وقت قبول نہیں ہوتی، بعد میں جا کے جب وہ وقت اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو تب وہ قبول ہو جاتی ہے. یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی اس وقت یہ جو ہے نا یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تو میں اس سے بہتر اس کا بدلہ جو ہے تمہیں دیتا ہوں.
تو دعا قبول ہونے کا مختلف رنگ ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی جستجو میں دعا کرے تو یہ لازم ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی نشان یا کوئی نہ کوئی اس کو اطمینان جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے۔ جی جزاک اللہ ربی صاحب۔ ابھی ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، سوالات آپ کے بہت سے آئے ہوئے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر معذرت چاہتا ہوں کہ جو سوال آج ہم نہیں لے سکیں گے، ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جواب دیں اور موضوع سے متعلق جو سوال ہوں۔ تو آج کا ہم آخری سوال مولانا منصور زیاد صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں، لیکن ایک آپ نے شروع میں ربی صاحب بات کی تھی آن اے لائٹر نوٹ، آپ نے گجرات کا ذکر کیا تھا اور گجرات کے حوالے سے ایک مثال دی تھی، تو خاکسار کا تعلق اسی شہر سے ہے۔ تو ہم تو اپنے طور پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو نشان حیدر دیے ہیں اپنی دھرتی سے۔ ہمارے اکثر لوگ وہاں گھروں سے فوج میں ہیں، تو لیکن یہ مثال ویسے ہو سکتا ہے کسی ایسے خاص علاقے میں ایک وقت میں مختصر سی ہو، لیکن عمومی طور پہ وہاں یہ لوگوں کا ایسا بہرحال رویہ نہیں ہے۔ مطلب میں نے تو شاید کبھی نہیں سنا اس لمبے عرصے میں، لیکن یہ پھر ہم اس پہ مزید آف لائن انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو سوال یہ ہے ایک دوست کا، خالد صاحب ہیں غالباً، کہ انسان کی پیدائش سے پہلے خدا جب جانتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ نیکی کرے یا گناہ کرے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے خدا جب جانتا ہے کہ کون جنت جائے گا یا جہنم، پھر خدا ایسے انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے جو انجام کار جہنم جائے گا؟ اگر ایک باپ کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ ایک سفر کے دوران اس کی اولاد کو اس کی غلطی کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا تو باپ ضرور اپنی اولاد کو سفر سے روک دے گا۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا لمبا شاید جواب ہو سکتا ہے، لیکن وقت چونکہ کم ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ ذرا مختصر سا آپ روشنی اس پہ ڈال دیں۔ جزاک اللہ صاحب، میں نے پہلے آپ کی پہلی والی بات کا میں عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے شروع میں ہی پہلے کہہ دیا تھا کہ معذرت کے ساتھ یہ بات مشہور سمجھی جاتی ہے بعض جگہوں پہ، میرے بھی بہت سے قریبی دوست اور آپ بھی جو ہے نا وہ گجرات سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ایسی کوئی نہیں بات کوئی بات نہیں، یہ تو آنے لائٹر نوٹ، تو کوئی خیر بات نہیں۔ میں نے کہا لوگ بھی کافی سنجیدہ باتیں سن کے آخری منٹ میں چلیں، یہ بھی ایک حد کی نوٹ پہ بات ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ جو سوال ہے نا یہ بڑا کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب علم ہے کہ کس نے دوزخ میں جانا ہے کس نے جنت میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روکتا نا؟ تو دیکھیں اس کا دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقدیر الہی اور ایک ہے علم الہی۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس دونوں چیزوں میں فرق نہیں کرتے۔ مثلا میں آج کسی دوست کو کہوں، یہ جو ہمارے جنہوں نے سوال پوچھا ہے خالد صاحب، کہ خالد صاحب آپ کو یہ بتائیں کہ ہٹلر، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ ہٹلر نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، اس طریقے سے لوگوں پر چڑھائی کی، اتنی دنیا جو ہے نا اس نے مار دی، تو میں تو کہوں گا کہ آپ کو یہ علم موجود ہے، تو کیا یہ علم ہونا خالد صاحب کو گناہ گار کر سکتا ہے کہ ہٹلر نے یہ کام کیوں کیا؟ کیا ہسٹری کا علم ہونا کہ نتیجہ کیا نکلا تھا کہ کسی انسان کو گنہ گار کر سکتا ہے یا کسی انسان کو مورد الزام ٹھہرا سکتا ہے کہ بھئی آپ کو علم ہے اس لیے کہ ہٹلر نے برا کیا اس لیے آپ گنہ گار ہیں، نعوذ باللہ؟ یہ ایک اسے کہتے ہیں علم ہونا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو علم ضرور ہے کہ کس نے دوزخ میں جانا ہے کس نے جنت میں جانا ہے، لیکن یہ علم ہونا اللہ تعالیٰ کو ہرگز مورد الزام نہیں ٹھہراتا کہ اس نے کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے علم تو ضرور ہے لیکن میں نے اچھا اور برا دونوں راستے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور مثلا ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم اس راستے پہ جاؤ گے تو تم فار ایگزامپل تم مانچسٹر پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم یہ والا راستہ چوز نہیں کرو گے تو تم مانچسٹر نہیں پہنچ سکتے۔ اب مجھے بھی علم ہے، جس شخص کو میں بتا رہا ہوں مجھے بھی علم ہے کہ اگر اس نے مانچسٹر جانے والا راستہ اختیار نہیں کیا، روڈ اختیار نہیں کی، تو مانچسٹر نہیں پہنچ سکے گا۔ تو کیا یہ میرا علم جو ہے وہ مجھے گناہ گار کرے گا یا میرا قصور ہوگا کہ میں علم کیوں رکھتا ہوں؟
اسی طرح خدا تعالیٰ کا علم ہے، خدا تعالیٰ نے قانون قدرت بنایا کہ جو اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برے کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب خدا نے 2 رستے سامنے پیش کر دیے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ اس شخص نے جانا ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح ایک ہسٹری کا علم ہونا ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو مستقبل کا بھی علم ہے، ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز مورد الزام نہیں ٹھہراتی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی قصور ہے۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ابھی پروگرام سوالات تو اور بھی ہیں، اور چونکہ ہمارا وقت اب ختم ہو گیا ہے تو ایک دوست نے اویس خواجہ صاحب، انہوں نے ہاتھ بھی ریز کیا تھا، سوال پوچھنا تھا، وہ چاہتے کوئی حوالہ دینا چاہتے ہیں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کا تفسیر کبیر کا۔ تو میری ان سے درخواست ہے اگر وہ سن رہے ہیں کہ اگر وہ حوالہ مجھے واٹس ایپ انشاءاللہ کر دیں تو پھر کبھی اس کی وضاحت کریں گے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ پیش کرنے سے پہلے اس کا دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو جزاک اللہ سب سے پہلے دونوں علماء کرام کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور ایک اہم موضوع پر ہماری رہنمائی کی، اور جو سب دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کے وقت کا شکریہ۔ امید ہے کہ آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا یا اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ یہ ایک مختصر وقت ہوتا ہے اور مضمون بہت اہم ہوتے ہیں، اس پہ خلاصتاً علماء کرام آپ کے سامنے اپنی گزارشات جو ہیں وہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح سوالات کے جوابات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن خاص طور پہ یہ جو موضوع ہے خدا تعالیٰ کی ہستی اور وجود کا، ہم احمدی اور بہت سارے معاملات کی طرح اس میں بھی سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ آج اس دور میں خدا تعالیٰ کی زندہ ہستی کی جو وجود ہے خدا تعالیٰ کا، اس کے گواہ، اور ہم اس لیے ہیں کہ اس زمانے میں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام جو وقت کے امام ہیں، جو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذل ہیں اور ایک نبی کا درجہ رکھتے ہیں جن سے خدا نے کلام کیا، تو حضور نے اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربات بیان کیے ہیں، اور الہامات ہے وہی ہے۔ تو میں یہ ضرور سب سے درخواست کروں گا کہ ان کا مطالعہ ضرور کریں، اس سے ایک تو ہماری اپنی روحانیت میں اضافے کا یہ چیز باعث بنتی ہے، اور دوسرا علمی لحاظ سے ہم مسلح ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں اس ملک میں خاص طور پہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، یہ لے کے پھر ہم ان دلائل کو باہر جا سکتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ سیدنا ہم احمدی ہمارے ایک امام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت امیر المومنین اس حوالے سے بھی ہماری وقتاً فوقتاً رہنمائی کرتے رہتے ہیں، تو حضور کے خطبات اور ارشادات کو بھی سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے یہ دلائل لینے چاہیے تاکہ ہم اپنے علم میں بھی اضافہ کریں اور تبلیغ کے میدان میں اعتماد کے ساتھ لوگوں سے یہ بات کر سکیں، اور خدا تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ کیونکہ بطور احمدی آج ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم احمدیت کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا کے سامنے رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے جو ہے اجازت چاہتا ہوں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اگلے اتوار کو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔